السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ آج ہم پڑھیں گے کہ عرب کا نام عرب کیوں پڑا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ میں سندھ یونیورسٹی جام شورو کے اندر شعبہ تاریخ اسلام کا یعنی کہ اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر میں بیچلر کر رہا ہوں، اور میرا جو بیچلر ہے وہ اپنا فائنل ایئر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات یعنی کہ فائنل ایئر اس سال انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا دسمبر میں۔ میں نے ایک سبجیکٹ کو الحمدللہ 3 سال دے چکا ہوں، اور ابھی آخری سال چل رہا ہے۔ تو ان 3 سال میں نے ماشاءاللہ سے بہت کچھ پڑھ لیا ہے، اور میں اس قابل ہو چکا ہوں کہ میں انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں کو لیکچرار مسلم ہسٹری BPS 17 SPSC اور CSS کے اندر اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر اور PMS کے اندر بھی یہ جو سبجیکٹ لیا جاتا ہے CCE کے اندر، جو کہ سندھ پبلک سروس کمیشن لیتے یا ادر پروونس لیتے ہیں، ان کی میں آپ کو تیاری انشاءاللہ کرا سکتا ہوں۔ سب سے پہلے آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے عرب کا نام عرب کیوں پڑا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں مورخین کے اپنے اختلافات ہیں۔ مورخین کنہیں کہتے ہیں؟ جو تاریخ کو لکھتے ہیں، ہسٹورین، مسلم ہسٹورین کہتے ہیں۔ عرب کا نام پڑھنے کی وجوہات یہ تھی کہ عرب کا نام عرب جو ہے لفظ عربا سے نکلا ہے۔ عربا کسے کہتے ہیں؟ عین را اور با الف، عربا۔ عربا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربا کا معنی ہوتا ہے گونگا، کیونکہ عرب کے لوگ عربی اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بولتے تھے کہ وہ دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کا نام عربا پڑا، اور عربا سے عرب پڑا، یعنی کہ وہ لوگ جو دوسرے باشندوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ گونگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری مسلم ہسٹورینز عرب کا نام پڑھنے کی جو روایت بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عرب کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا یارب بن کہتان۔ یارب بن کہتان سے جو یارب ہے، اس سے عرب نکلا، اور اس شخص کے نام کی وجہ سے عرب کا نام عرب پڑا۔ یہ ہو گئی دوسری روایت۔ تیسری روایت کہ جس کے اوپر بہت زیادہ مسلم ہسٹورینز اتفاق کرتے ہیں، اور میں خود ایک مسلم ہسٹورینز اس چیز پہ اتفاق کرتا ہوں کہ عرب کا نام عرب اس لیے پڑا کہ عرب کا جو معنی ہے وہ ایک معنی ہے ریگستان، کہ جہاں بالکل بنجر زمین ہو، یعنی کہ بالکل خشکی ہو، مٹی ہو، پہاڑ ہو۔ تو اس کو جو ہے میں خود بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور تیسری جو روایت ہے یہ میرے کو بہت زیادہ بیسٹ لگتی ہے، اور مسلم ہسٹورینز زیادہ تر اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ کہ آج ہم نے 3 روایت پڑھی کہ عرب کا نام عرب کیسے پڑا۔ یہ سوال SPSC بھی پوچھ سکتی ہے انٹرویو کے اندر، یا یہ اپنا لیکچرار مسلم ہسٹری میں بھی آ سکتا ہے، CSS میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، PMS کے اندر بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ اگر آپ 17 گریڈ کے ٹیسٹ پاس نہیں بھی کر پاتے تو 5 to 15 5ویں گریڈ سے لے کر 16ویں گریڈ تک کی جو جابس آتی ہیں، کہ جن میں آل راؤنڈر آپ کو بننا پڑتا ہے، کہ جس میں آپ کو انگلش کی بھی تیاری کرنی پڑتی ہے، آپ کو ایوری ڈے سائنس، آپ کو میتھ، IQ، جنرل نالج، جنرل سائنس ہو گئی، تو اور اسلامک اسٹڈیز کی بھی، اسلامک اسٹڈیز کے اندر اسلامک ہسٹری آ جاتی ہے۔ تو ان کے اندر بھی آپ کو اس سوال بہت زیادہ ہیلپ کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے فتح مکہ کب ہوا؟ ٹھیک ہے، جب ہم اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر پڑھتے ہیں تو ہم پھر پڑھتے ہیں کہ مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا۔ اب AH کسے کہتے ہیں، اور AD کسے کہتے ہیں، BC کسے کہتے ہیں، یہ اسلامک ہسٹری کے اندر ٹرمز ہوتے ہیں، کہ جسے ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹس جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔